یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی ڈائریکٹ جو ہے دونوں فریقین آمنے سامنے نہیں بیٹھ رہے، بلکہ ابھی یہ صرف پاکستان کے ساتھ ایک ملاقات ہوگی جس میں بہت ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی، اور پھر شاید اس کا اگلا مرحلہ ایک اور ہوگا جس میں امریکی وفد پاکستان آئے گا، غالباً جے ڈی وینس ہو کوئی اور اس میں ہوگا۔ جی ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، اور ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں بطور پاکستانی کہ جب ایک بار پھر ہم آمنے سامنے ان لوگوں کو بٹھا دیں، اور بٹھانے کے بعد کوئی ایک اچھا رستہ جو ہے عالمی امن کے لیے نکل آئے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے جنونیت کا شکار ہو چکی ہے، ٹرمپ کے ذہنی مرض کا شکار ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھ لینا کہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایران کے جو رہبر ہیں وہ منظر سے غائب ہیں، کیونکہ ان کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کے ایک رہبر کو آپ نے مار دیا، دوسرے کو شدید زخمی کر دیا، 150-200 اسکول کے بچے مار دیے، ان کی اعلیٰ ترین قیادت سائنسدان مار دیے، اور وہ ملک پوری دنیا کو درس دے رہا ہے امن کا، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں اور میں نے یہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں شرمناک ڈرامہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ سکے کہ تم نے پوری دنیا کے امن کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ سپریم لیڈر جو ہیں ابھی موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی زخمی ہیں یا ریومرز ہیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں؟ جو آخری اطلاعات تھیں وہ یہی تھی کہ ان کا آپریشن ہوا ہے، وہ بہت بری طرح انجرڈ ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی محفوظ مقام پہ رکھا گیا، اور ڈیفینیٹلی محفوظ مقام ایران تو نہیں ہو سکتا۔ میری کیلکولیشن ہے، مائٹ بھی میں غلط ہوں، کیونکہ ایران کے تو ایک چپا امریکہ کے اس میں ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ ایک ایسا ملک جو خون ہوا ہے، جس کو آپ نے اتنا $270 بلین کا کلیم کر رہا ہے وہ، کہ اس کو نقصان ہوا ہے اس ساری جنگ میں، اور دوسری جانب ایک خود پرست ذہنی مریض ہے جسے اب امریکن بھی ماننے لگے ہیں، اور وہ اپنی باتیں منوا رہا ہے۔ وہ کبھی سعودی عرب کے کیا نام ہے ولی عہد کے لیے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتا ہے، کبھی ایرانی کیا، لیکن پوری دنیا اقوام متحدہ سلامتی کونسل سمیت سب خوف کا شکار ہے کہ کہیں ہماری طرف نہ وہ رک کر لے اور چھپے بیٹھے۔ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے دنیا کے امن کو تباہ کیا، لیکن اس میں بھی پاکستان نے اگر اتنا بھی کر لیا کہ اس کو لا کے مذاکرات کی میز تک لے آئے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رائٹ، ہمیں اینکر پرسن تجزیہ کار عدنان حیدر نے بھی جوائن کیا۔